کی جائے۔ سورہ آل عمران سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ جہاں جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں آپ، بولا ہوا ہر جملہ وصول کرنا ہے، بھیجا ہوا ہر لفظ لوح دل پہ لکھنا ہے۔ بات سمجھ میں آئے تو پھر احساس دلانا ہے کہ میرا خطاب ماننے والوں سے ہے، انکار کرنے والوں سے نہیں۔ ارشاد ہے کیفا یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ نہیں پتا مجھے کہ کون کس سوچ میں کھویا ہوا ہے، طبیعت میں اجرت و قرآن منبر پہ لے آؤ۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ اس قوم کو ہدایت کیسے کرے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی۔ آیت میں ترجمہ خود کر رہی بڑی آسان ہے۔ کیف یہد اللہ، کیسے ہدایت کرے اللہ قومن، اس قوم کو کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان کے بعد کافر ہو گئی، اسلام کے بعد نہیں۔ اسلام کے بعد کا کفر اور ہے، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اگر آپ کی طبیعتوں نے چاہا تو وہ آیت بھی بعد میں پڑھ دوں گا۔ یہاں ایمان کے بعد کافر ہونے والوں کی بات ہے، ہاں، اور جاننا ہے۔ اور آگے وغیرہ کوئی اللہ کہہ رہا ہے وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، یہ جو ایمان کے بعد کافر ہوئے ہیں یہ رسول کے حق ہونے کی گواہی تو دیتے ہیں۔ ان الرسول حق، شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں رسول کے حق ہونے کی، ہیں ایمان کے بعد کے کافر۔ سردار صاحب لوگ کہتے ہیں قرآن صامت ہے، گنگی کتاب ہے۔ میں نے قرآن سے بڑا بولنے والا کہیں دیکھا نہیں، بشرطے کہ کوئی اس کی زبان سمجھے۔ تو میں نے کہا جرم کیا ہے؟ کافروا بعد ایمانہم، ایمان کے بعد کافر۔ وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، رسول کے حق ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس دلیلیں بھی آئیں، مانتے نہیں۔ سمجھ میں آئے گا؟ دلیلیں آئیں مگر مانتے نہیں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالمین کو ہدایت کیسے کرے؟ اب علامہ سے ان کی سزا بول رہا ہے خدا، فرمایا اولئک جزاؤہم، ایسے لوگوں کی جزا۔ قرآن نے سزا نہیں کہا شفیق زیدی، جزا۔ اور جو نہیں جانتے ہو تو جان لو، جزا عمل کی ہوتی ہے۔
خدا نے صلہ دیا، یہ جزا ہے۔ بندے نے روزہ رکھا، خدا نے اجر دیا، یہ جزا ہے۔ بندے نے حج کی، خدا نے بدلہ دیا، یہ جزا ہے۔ بندے نے تلاوت کی، خدا نے اجرت دی، یہ جزا ہے۔ یہ لوگ جو ایمان کے بعد کافر ہوئے، ان کی جزا کیا ہے؟ ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے۔ بڑی بات دوستو، اولئک علیہم لعنت اللہ ہے، ان پر اللہ کی بھی لعنت، والملائکۃ فرشتوں کی بھی لعنت، والناس اجمعین تمام انسانوں کی بھی لعنت۔ کیمرے والے، تم نے چوتھائی مجمع مجھ سے چھپا رکھا ہے۔ ہاں ہاں اب ٹھیک ہے۔ ترجمہ سن لیا؟ باہر والوں سن لیا؟ جو دوست کھڑے ہوئے ہیں سن لیا؟ سورہ آل عمران ہے۔ قرآن لے آؤ، یا میدان میں جھوٹا کرو، یا جھوٹے ہو کے جاؤ، کچھ تو کرو۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ اس قوم کو ہدایت کیسے کرے جو ایمان کے بعد کافر ہوئی۔ اب وقار نقوی یہ بھی غضنفر یاد دلائے کہ ایمان کیا ہے۔ کون ہے ایمان؟ طارق جواب ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے۔ بیٹھے یہی رہو، میری انگلی پکڑو، 1450 سال پیچھے کی جست لگاؤ، میدان جنگ نظر آئے گا، کبریائی کا بدن لڑنے جا رہا ہے۔ پچھلے محلے والوں، کون ہے کبریائی کا بدن؟ زندگی میں پہلی بار خدا کا ناز سے چل کے جا رہا ہے۔ کسی کم ظرف کی نظر پڑی، یا رسول اللہ ان اللہ لا یحب المتکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ علی معاذ اللہ تکبر بھری چال چل کے جا رہا ہے۔ رسول نے کہا محفظ اللہ فار، چپو اللہ تیرے منہ کو توڑے۔ کیا تو نہیں جانتا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اب لاہور والوں، کون ہے ایمان؟ کون ہے ایمان؟ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم،
اللہ اس قوم کو ہدایت کیسے کرے جو ایمان کے بعد کافر ہو گئی؟ یہ آیت نکال، میں کعبے کی چھت پہ بھی ورنہ اعلان کروں گا کہ علی ولی اللہ پڑھنے والوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی نظر میں کافر ہیں۔ پیدائشیوں کے گھر میں ہوئے ہیں، پلیشیوں کے گھر میں ہیں، نماز علی کے مذہب پہ پڑھی ہے، روزہ علی کے مذہب پہ رکھا ہے، حج علی کے مذہب پہ کیا ہے، رسول کی گواہی بھی دے رہے ہیں۔ سوچو نا، وہ کون سی گواہی ہے جو رسول کے بعد ہے، جسے دبا رہے ہیں اور اللہ کی نظر میں کافر ہو رہے ہیں؟ تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں۔ اب تو آئینہ سامنے آ گیا ہے، چہرے دکھائی دے رہے ہوں گے۔ کون ہے یہ لوگ جو رسول کی گواہی بھی دیتے ہیں، علی کو مانتے بھی ہیں، اور پھر کافر بعد ایمان ہے، ایمان کے بعد کافر ہیں؟ ہر وہ مقصر جو رسول کی گواہی کے بعد میرے مولا کی گواہی دبا رہا ہے، اگر بس میں ہے تو سورہ آل عمران کی یہ آیت قرآن سے نکال لے، نہیں نکال سکتا تو پھر سر اٹھا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ جو ایمان کے بعد کافر ہیں، ان کی جزا یعنی ان کے عمل کا صلہ کیا ہے؟ ان علیہم لعنت اللہ ہے، یعنی مقصر پڑھتا نماز ہے، اللہ لعنت کرتا ہے۔ یہ میری واجہ سر سے گزر رہی ہے، مقصر نماز پڑھتا ہے، اللہ وہ روزہ رکھتا ہے، فرشتے وہ حج کرتا ہے، تمام انسان۔ یہاں تھوڑی سی سردار صاحب گنجلک آ گئی ہے۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے والناس اجمعین، تمام انسان۔ کیا تمام انسان لعنت کرتے ہیں؟ بولو بھائی، ہر کلمہ گو نہیں کرتا، ہر شیعہ نہیں کرتا۔ اب پتہ نہیں میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یا آبادی میں، سروں سے گزر ہے میرا بیان جیسے انہیں دل میں اتر رہا ہے۔ ہر مومن نہیں کرتا، لیکن آیت کہہ رہی ہے والناس اجمعین، تمام انسانوں کی لعنت۔ یا آیت کی صداقت پہ انگشت نمائی کر کے کافر ہو جاؤ، ورنہ مننا پڑے گا کہ 1400 سال پہلے مفتی توحید نے فتویٰ دے دیا کہ میری نظر میں انسان ہے ہی وہی جو منکر ولایت پہ لعنت کرتا ہے۔ Bilge.
کہ تم ایمان کے بعد کافر نہ بننا۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ علی والے کے گھر میں بندہ شفیق زیدی پیدا ہو، پلے ادھر کہیں علی میں شک کر لے، کہیں علی کی گواہی کا انکار کر لے اور اللہ کی نظر میں کافر ہو جائے۔ ایمان کے بعد کا کافر، میں نے بتایا تھا نا کہ اسلام کے بعد کا کفر اور ہے، وہ آیت بھی پڑھتا ہوں، پچھلے محلے والوں کا دل ہے۔ سورہ توبہ، کون سا سورہ؟ جب آیت ولایت آئی، انما ولیکم اللہ والی، کچھ لوگوں نے ایک کونے میں جا کے میٹنگ کی، مارے گئے۔ کیوں؟ اگر اس آیت کے منکر بنتے ہیں تو پورے قرآن کا انکار ہوتا ہے۔ اور اگر اس آیت کو مانے، یہی لفظ ہے منبر حسینی کے خلاف میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا ہوں، اگر اس کو نہیں مانتے، قرآن کے منکر مانتے ہیں، تو ابو طالب کا بیٹا پوری زندگی ہماری گردنوں پہ سوار۔ میں نے ملک اور ملک عباس کہہ دیا ہے، اور اکثریت کے سروں سے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ علی ہماری گردنوں پہ سوار، ابو طالب کا بیٹا۔ ابو طالب سے کیا تھی، خار ابو طالب سے کیا تھی، ابو طالب کا بیٹا ہمارے گردنوں میں سوار، کیا کیا جائے؟ ایک بندہ بنا بس بولا بس معاہدہ کرو کہ نبوت اور ولایت ایک گھر میں جمع ہونے ہی نہیں دیں گے۔ ادھر معاہدہ کیا، رسول نے بولا اوے ادھر آؤ، کیا معاہدہ کیا ہے؟ سرکار اللہ کی قسم کوئی پیمان نہیں، کوئی اقرار نہیں۔ اب اللہ جانے رسول کیا کہتے ہیں، مگر رکھوی کہ فوراً سورہ توبہ کی آیت آگئی، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا۔ یہ حلفیں اٹھا رہے ہیں اللہ کے نام کی کہ ہم نے نہیں کہا، اور میں اللہ کہہ رہا ہوں انہوں نے ضرور کہا ہے۔ یحلفون باللہ، حلفیں اٹھا رہے ہیں اللہ کی، ما قالو کہ نہیں کہا، میں اللہ کہہ رہا ہوں لقد قالو، انہوں نے کہا ہے۔ کہا کیا ہے؟ کلمۃ الکفر، کفر کا کلمہ، وکفروا بعد اسلامہم، اور اسلام کے بعد کافر ہو گئے۔ پہلے بڑی لفظ سے گزر گئی، یہ ہے اسلام کے بعد والے کافر۔ یعنی جو علی کے دروازے پہ آئے ہی نہیں، وہ اسلام کے بعد کا کافر ہے، جو آ کے شک کر رہا ہے وہ ایمان کے بعد کا کافر۔ ایسا نہیں بننا۔ کئی بار میں آپ کو بتا چکا ہوں
مختلف مجالس میں کہ 120 دفعہ تمہارے رسول کو اللہ نے عرش پہ بلایا. بتایا میں یاد ہوگا 120 معراجیں ہیں. ان میں 2 معراجوں کا تعلق بطول سے ہے. ایک معراج شفیق زیدی مکے میں ہوا ہے اور 119 معراج مدینے میں. اور یہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا ضرور. 120 مہینے رسول نے گزارے مدینے میں کل. مجھے نہیں پتا کہ کس پر عشرے کی تھکن تاری ہے, کون تازہ دم ہے اور حقیقت کے موتی چننا چاہتا ہے. 10 سال گزارے نا مدینے, تو 120 مہینے نہ ہوئے اور 119 معراجیں. آخری مہینے میں بھی اگر رسول نے واپس نہ چلے جانا ہوتا تو اس میں بھی معراج ہو جاتی. سر اٹھانا. 2 معراجیں بطول سے متعلق. پہلی معراج میں بلایا تنہائی میں, آ بطول لے جا. پہلی معراج میں بلایا بطول لے جا. جن کے دل کانپتے نہیں ان کے فضائل کے ہتھوڑے سے, وہ میری طرف دے کہ میری آنکھوں میں آنکھ ڈالیں. اور میں کہا کہ دوسری معراج میں بلایا, رسول ضرورت پڑ گئی ہے بطول واپس دے جا. مجھے میں نے وجد جو طاری ہو رہا ہے وہ اور اس پردے میں ایک اور بات ہے جس پہ امجد میں جھوم رہا ہوں. پہلی معراج میں بلایا بطول لے جا, دوسری میں کہا بطول دے جا. اور 14 کا نمک کھا کے 14 پہ خرانے والوں, جو کبھی اللہ سے لیتے ہوں کبھی اسے دیتے ہوں, تجھے نہیں دے سکتے. گھبرا تو نہیں ہے. اچھا, 2 معراجوں کا تعلق بطول سے, باقی کتنی بچی؟ اللہ تمہارا بھلا کرے. 118 کی 118 معراجوں میں. میں نہیں کہہ رہا, تمہارے رسول نے کہا تھا کہ 1-2 باتیں ادھر ادھر کی کر کے اللہ بس یہی کہتا تھا مجھ سے, اے میرے حبیب علی کا خیال رہے, علی کا خیال رہے. علی کا خیال رکھنا. وَعَالِمُهُ يَقُولُ لَكَ رَبُّكَ أَنَّكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَإِمَامُ الْمُتَّقِينَ وَنُورُ الْأَوْلِيَاءِ. اور زمین پہ جا کے علی سے کہہ دینا کہ تیرا رب گواہی دے رہا ہے, تو مومنین کا امیر ہے, متقین کا امام ہے. اللہ اکبر. تو متقین کا امام ہے, میرے ولیوں کا نور ہے. یہ میں نے عبارت پڑھی کیوں؟ جس کی ولایت کی گواہی خان صاحب اس کا اللہ دے. کس کو معافی ہو سکتی ہے اس کی ولایت کی؟ تھک تو نہیں گئے دوستو؟ رسول کہہ رہے ہیں کہ علی چونکہ بات ہی تیری کرتا تھا خدا,
میرا سینہ محبت اور فخر سے چوڑا ہو گیا. فوراً میں نے کچھ چیزیں تیری خاطر تیرے لیے اللہ سے مانگی. ساری اللہ نے قبول کر لی سوائے ایک کے. اب ان کے چہرے ڈھیلے ہو گئے. ویسے ہونا چاہیے بھئی رسول مانگے اور اللہ نہ دے. ابھی بچے بھی کہیں گے کہ اللہ نے جو نہیں دیا تو ٹھیک نہیں دیا. خود فیصلہ کرو گے. ہاں جلد بازی نہ کیا کرو. ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والا علی. ہم بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے پوچھا سرکار پہلے تو وہ بتائیں جو اللہ نے میرے بارے میں نہیں مانا. رسول کہتے ہیں کیونکہ بات تیری کرتا تھا. آغاز تو، انجام تو، ابتدا تو، انتہا تو، گفتگو کا مرکز تو، محور تو. تو میں نے کہا پالنے والے میری یہ بات مان لے کہ ذرے سے عرش تک، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، اس عالم رنگبو میں علی کا ایک منکر بھی نہ ہو. اللہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. علی کا ایک منکر بھی نہ ہو. اللہ نے کیا کہا یہ نہیں ہو سکتا. میرے مالک میں محمد ہوں. سردار رسول نہیں جانتے تھے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ بھی ہم بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے. میں محمد ہوں، میں مانگوں اور تو انکار کرے. آواز قدرت آئی میرے حبیب بادشاہی نہ کر. تجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ تیرے بھائی علی کی ولایت حلالی کا حصہ ہے، حرامی کے دل میں کیسے رکھا. نے پوچھا سرکار آپ وہ بتائیں جو میرے لیے اللہ نے سب سے پہلے مانا. نہیں بولے بڑی بات، وہ بات جو اللہ نے میرے لیے سب سے پہلے مانی. توجہ، اور اسی کے لیے میں نے آپ کو تکلیف سماعت دی. رسول کہتا ہے یا علی میں نے اللہ سے کہا تھا ان تذکرہ ہے سما ذکر تو قول ربی قد فعلت. میں نے کہا پالنے والے جہاں جہاں میرا ذکر ہو وہاں وہاں علی کا ہو. اللہ نے کہا کر دیا. ہے سما ذکر تو جہاں میرا ذکر ہو وہاں تیرا. اب یہ طلب ہے تیرے نبی کی، عطا ہے ذات جلی کی. قال ربی قد فعلت، اللہ نے کہا میں نے کر دیا. جہاں تیرا ذکر ہوگا وہاں علی کا ہوگا. اب اذان میں نبی کا ذکر ہے یا نہیں؟ بولو نا یار، ہے تو علی کا کرنا پڑے گا.
کلمے میں نبی کا ذکر ہے یا نہیں؟ علی کا کرنا پڑے گا. نماز میں نبی کا ذکر ہے یا نہیں؟ یا نبوت کو نکال یا ولایت کو بلا. ارادے ہاں، یہ چاہت ہے نبی کی، ضرورت ہے جلی کی، نشانی ہے حلال زادے کی. ہاں، اور خیر خواہی کر رہا ہے اذن پر مفت میں، ورنہ تم اپنے حصے کی جنت مجھے تو نہیں دے دو گے نا، اپنے پاس ہی رکھو گے. بس ایمان کے بعد والا کافر نہیں بننا طارق جاوا. باقی کریم ہے علی. تو جو ہے جیسا ہے، اگر تو نے علی میں شک نہیں کیا، پھر میدان قیامت میں علی سے وہ عطا ہوگا کہ اسی شک کے ساتھ رے لگ جائے گی، پھر نبی بھی تجھ پہ رشک کریں گے. اب یہ میں نے گھر پہ کہے ظرف ہر ایک کا اپنا. 2 مہینے پہلے منڈی بہادین اشرا پڑھا ہے میں نے، تنظیم نقوی صاحب نے آئیں گے تشریف لائیں گے پوچھ لینا. انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ قبلہ آپ کی تقریباً ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی جملہ ہوتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علی والا جتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو جہنم نہیں جا سکتا. ہمارا ایمان ہے، مانتے ہم، شک نہیں، لیکن نوجوان نسل ہم سے پوچھتی ہے تو کوئی حصی دلیل ایسی دیں کہ ہم ان کو سمجھا سکیں. میں نے کہا دلیلیں میرے پاس صرف پر اتنی ہیں جتنے اللہ نے نبی بھیجے ہیں. تقریب اذہان کے لیے حصے مثال دیتا ہوں، بچے بھی سمجھ جائیں گے. میں نے کہا آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ بتائیں انسیڈ یا پیناڈول کیا کرتی ہے؟ یہ پین کلر ہے، درد ختم کرتی ہے. میں نے کہا نقوی صاحب کسی کتاب میں لکھا ہے کہ مومن اگر انسیڈ یا پیناڈول کھائے تو درد ختم ہو جائے گا اور یہودی کھائے تو درد بڑھ جائے گا؟ کون کس پانی میں مجھے پتا نہیں. اب اس سے زیادہ حصی مثال دے وقار رکھنی ہو کیا سکتی ہے؟ میں نے کہا ہے کہ ہندو کھائے تو درد بڑھ جائے گا، کہ نہیں جی جو بھی کھائے درد مٹ جائے گا. میں نے کہا وجہ؟ مجھے کہا اس لیے کہ اس کی تاثیر ہے درد مٹا دینا. میں نے کہا اسی طرح علی کی محبت کی تاثیر ہے گناہوں کو کھا جانا. علی کی محبت کی تاثیر ہے گناہوں کو کھا جانا، جس کے دل میں بھی ہو. تاثیر ہی انوکھی ہے، علی کے نام کی تاثیر ہی انوکھی ہے.
लबों पे आए तो रंगत निखार देता है। अगर ये नाम दाने नफस पे बस जाए, जन्म जन्म की थकावट उतार देता है। जिन दिलों में अली आबाद है, जिसने माँ का दूध नादे अली की लोरी सुनकर पिया है, माँ को खिलाए यकीनत पेश करो, कुल्ले ईमान डालो अब्बास, थकावट तो गोलियों से भी उतर जाती है। इसको आज के बाद जन्म जन्म की थकावट उतार देता है ना, पढ़ा करो जन्म जन्म की नहूसत उतार देता है। क्योंकि अली का नाम वो काम करता है जो कोई ना करे। अल्लाह अकबर। थके तो नहीं ना? गुलाम एक हदीस है रसूल की, वो सुन लो, मैं समेट लेता हूँ। कुछ लोग खान साहब बारगाह रिसालत में आए और खाकम पतान अली बादशाह की शिकायत की रसूल से। सहीफ़े रहमत पे सुर्खी जलालत आई, फरमाया ला तसुब्बु अलीयन, खबरदार अली को गाली मत दो। सरकार हमने तो कोई गुस्ताखाना जुमला ही नहीं कहा, फरमाया अली की शिकायत गाली ही तो है। अली की शिकायत गाली ही तो है। सरकार वो क्यों, वजह क्या है आखिर? शिकवा करो तो गाली बन जाए। पर मैं जानते नहीं हो, फ़इन्नहु ममसूसन फी ज़ातिल्लाह, अली अल्लाह की जात में घुल मिल चुका है। लफ्ज़ ममसूस, ममसूस के 3 तर्जुमे गुलाम अब्बास हो सकते हैं, जो कर लो। उसकी जात में ज़म हो चुका है, उसकी जात में फना हो चुका है, उसकी जात में घुल मिल चुका है। तीनों एक ही है। समझ में आ रही मेरी बात? ये जहन में रख के सुनना बात। बंदा वगैरह कोई अली का इनकार करे ना, बज़ाहिर तो एक इनकार है ना। अल्लाह कहते हैं 3 इनकार किए हैं इसने। मेरे मालिक ये क्या अली 3 थोड़ी है, अली तो एक ही है। का जाहिल न बन, जिसने अली का इनकार किया सबसे पहले उसने मोहम्मद के ऐलान का इनकार किया। ठीक है ना? फिर उसने मेरे इंतखाब का इनकार किया, क्योंकि उसने मेरे हुक्म से किया है? हाँ, जिसने मेरा इनकार किया वो एक का मुनकिर, जिसने मेरे हबीब का इनकार किया वो एक का मुनकिर, जिसने अली का इनकार किया वो हम तीनों का मुनकिर। तो रसूल कहते हैं न करना कभी शिकायत अली की। क्यों? फ़इन्नहु ममसूसन फी ज़ातिल्लाह, ये अल्लाह की जात में घुल मिल चुका है। अल्लाह करे हर बंदा
मरतबा मेरे सामने खरीदार हो, ताकि मुझे अफसोस न हो कि मैंने कहा क्या दुकान सजा ली। ममसूसन फी ज़ातिल्लाह, घुल मिल चुका है अल्लाह की जात में। कह कौन रहा है? मा यंतिक की जबान वाला, जिसके लब वाहिय इलाही के सिवा जुम्बिश नहीं करते, वो कह रहा है घुल मिल चुका है। अब मैं एक मिसाल से समझाता हूं ताकि बच्चा भी कुछ पल्ले डाल के जाए। पहला जुमला जो है वो हकीकत है, अगला जो है वो मिसाल है, वो हकीकत नहीं। हकीकत यह है कि मैं चीनी इस्तेमाल नहीं करता। हाँ देखा, हम को पता है, सबको पता है, जो मेरे करीब रहने वाले हैं। शक्कर इस्तेमाल करता हूँ, देसी शक्कर, चाय में भी हुई, दूध में भी हुई। अब मैं अमजद की मिसाल देता हूँ, किसी और को गुस्सा ना लग जाए। अब मिसाल के तौर पर मैं अमजद के घर गया कि बोला चाय पिएंगे? हाँ मैं जरूर पीऊंगा। अब इसी इत्तेफाकन, ये मिसाल है कि सच ना समझ लेना, बाद में इसको पकड़ लेना कि क्या किया तुमने, मिसाल दे रहा हूं। इत्तेफाकन इसे उस वक्त याद नहीं रहा कि मिला तो शक्कर पीते हैं, इसने चीनी मिला दी चाय में। अब शक्कर की मेरे सामने प्याली है, मैंने पहला सिप लिया, मिठास अजनबी लगी। पहुंचने वालों को मैं कहता हूं वाह वाह। जो मिठास अजनबी लगी, जायका शनासा न था। अमजद ये क्या है? चीनी। तो मैं पता नहीं, मैं चीनी नहीं पीता। अब अमजद ने माथा पकड़ा, मैंने गुस्से में, साथ नाली बह रही थी, मैं गिराया कप चाय का उसमें। मैंने कहा ये जा रही है तेरी चीनी। शाबाश, यही हक है समाज का, यही हक है सुनने का, यही हक है खरीदने का, यही हक है संभालने का। मैंने कहा ये जा रही है चीनी। अमजद ने कहा कि बड़ा गुस्ताखी माफ, वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपको सुल्तानुल उलमा का लक़ब दिया? चीनी के साथ मेरे इल्म का क्या ताल्लुक? कि बोला चीनी गिराई है आपने नाली में, साथ दूध भी तो गया। नहीं, मैं दूध का तो एहतराम करता हूँ, दूध तो अल्लाह का नूर है, उसकी बड़ी इज्जत है मेरे दिल में। मैंने तो चीनी गिराई। अमजद ने कहा कि बोला आप लाख आए बाएं शाएं करें, ये ठीक है, आपने अपने तरफ से चीनी गिराई होगी, लेकिन दूध साथ गया है क्योंकि चीनी उसमें घुल मिल गई थी। हालांकि बकायदा कोई चीनी दूध नहीं, दूध चीनी नहीं, लेकिन दूध से अलग भी नहीं।
علی اللہ نہیں، اللہ علی نہیں۔ اللہ علی نہیں، علی اللہ نہیں، لیکن علی اللہ سے جدا بھی نہیں۔ اب جیسے میں نے اپنی طرف سے چینی گرائی، توہین دودھ کی بھی ہو گئی۔ انہو ممسوس فی ذات اللہ، رسول کہہ رہا ہے علی اللہ کی ذات میں گل مل گیا۔ سوچ کے علی کو نماز سے باہر نکالنا، کہیں اللہ کو تو دھکے نہیں پڑ رہے۔ کیسے ہدایت کرے اللہ اس قوم کو جو ایمان کے بعد کافر ہو گئی؟ سب کچھ بننا، ایمان کے بعد والے کافر کبھی نہ بننا، اس کی معافی نہیں ہوگی۔ درود پڑھ لو مل کر آواز بلند ہے۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے۔ ہزارہ دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ بھی حقیقت قاہرہ ہے۔ لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، جب تک چار آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، جو شام سے آتی ہے وہ راضی نہیں ہوتی۔ فضائل نت نئے سنانے کی کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کو، کہ درد کی وہی چند گنی چنی کہانیاں ہیں جو 14 صدیوں سے دہرائی جا رہی ہیں۔ نہ پڑھنے والا بیدار ہوتا ہے، نہ سننے والے تھکتے ہیں، نہ آنسوؤں کا سفر ختم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر آنسو کے پیچھے حسرت ہے علی کی بیٹی کی۔ بس آج کے دن کے 2 جملے یاد کرانا ہے مجھے، یاد میں کراؤں گا۔ آنسوؤں کی بھیک خود مانگ لینا۔ 11 محرم گزری ہے نا آج۔ اللہ اللہ اکبر۔ العظمت للہ۔ میرے پاس سوائے دعا کے کچھ نہیں۔ دعا میں ضرور دوں گا کہ جو آنکھ اس غم میں روتی ہے، خدا کرے کبھی کسی غم میں اشک بار نہ ہو۔ اور آج تک خدا کی قسم صدیوں سے جو مسئلے لٹکے ہوئے تھے وہ بھی اس حقیر نے حل کر ڈالے، لیکن آج تک یہ مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ عزادار کا آنسوؤں سے رشتہ کیا ہے۔ جتنا بڑا عرشی فضائل ہم پڑھ رہے ہوں، لوگ دائیں بھی دیکھ لیتے ہیں، بائیں بھی دیکھ لیتے ہیں، بات بھی کر لیتے ہیں، بس ادھر مصائب پہ آمادگی ظاہر ہوئی، تشہد کی حالت میں عزادار بیٹھ جاتے ہیں، آنکھوں کے بادل برسنے کو بےتاب۔ بس میں نے کہا آج 11 محرم تھی، سوائے تیرے مولا حسین کے، کیونکہ اکبر کے بابا کا سال تو کل ہی شمر لین نے
खंजर जफा से काट लिया था। बाकी जितने शहीद हैं हुसैन के अलावा सबके सर आज उस वक्त काटे गए जब सैदानियां मक्तल में मौजूद थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल अज़मतु लिल्लाह। मुझे तुम्हारी आजादारी से शिकवा नहीं, तुम्हारी चीखें अर्श तक गई। किसी ने सर पीटा, किसी ने मुंह, किसी ने रानों पे हाथ मारे, आंसू बहे, लेकिन नहीं, मेरा इशारा आजादारों ने समझा नहीं। कोशिश की थी मैंने कि खुद हर बंदा पहुंचे। मैंने कहा जब सैदानियां मक्तल में थी उस वक्त काटा। मैंने सही नहीं पढ़ा था, गलत भी नहीं पढ़ा, लेकिन पूरी बात नहीं की। तुम्हारे कलेजे की नरमी से डरते हुए अब हाथ मेरे जुड़े हुए हैं। हकीकत ये है, अब्बास का सर उम्मे कुलसूम की झोली में कटा, अकबर का सर जनाबे लैला की आगोश में कटा, कासिम का सर फरवा की झोली। मातम कर रहे हो, पीट रहे हो, चीखे मार रहे हो, मुझसे सवाल क्यों नहीं करते कि गलत बेटों के सर कटते रहे, माओ ने छुड़ाया नहीं, भाइयों के गले कटते रहे, बहनों ने बचाया नहीं। रोने वालों, छुड़ाया जाता है हाथों से। और जिनकी बात मैं कर रहा हूं हाथ फंसे गर्दन थे, सर करते रहे। अली की बेटी मदीने की तरफ मुंह करके कहती रही, नाना दीन तेरा बचा, आ देख ले मेरा करबला में कुछ न बच। अल्लाह अकबर। बहुत रो चुके हो गया है पुरसा, छोड़ देता, मगर जो शाम से आती है वो तनहा नहीं होती। उसकी झोली में एक 4 साल की बतूल भी होती है। मैंने मकातिल की किताबों में यही पढ़ा है कि एक बहन ने भाई को बचाने की कोशिश की। किसने? किसी मासूमा ने। मैं नहीं जानता किसके सीने में पत्थर है और किसके यहां गोश्त का दिल है। मुर्रा इब्न मुनकद हरामी खंजर लेके अकबर के लाशे की तरफ बढ़ा। जैसे ही मासूमा देख रही थी और तो कुछ बस नहीं था, अलकत नफ्सहा अला जसद अखीहा, अपने आप को अकबर के लाश पे गिरा दिया। कहने लगी, या मेरी गर्दन पे भी खंजर चला, वरना जब तक मैं जिंदा हूं अकबर का सर नहीं काटने दूंगी। रोने वाला ये दाएं तरफ आता है, मासूमा दाएं तरफ ढल जाती है, ये बाईं तरफ, बच्ची बाईं तरफ। काफी देर बाद इसने शिमर हरामी को पैगाम भेजा, बच्ची मुझे अकबर का सर नहीं काटने देती। ये फिर हाथ जुड़े मेरे, तुम्हारा कलेजा दुखाने लगा हूं, लिल्लाह मुझे माफ कर देना। ये हरामी हाथ में कोई चीज लेके आया, सकीना के करीब आया, इसका हाथ उठा बिला तशबीह, हाथ जुम्बिश करता रहा, कहता रहा, छोड़ दे लाशा, छोड़ दे लाशा, छोड़ दे लाशा। हुसैन की लाश तड़पी, ज़ैनब मेरी सकीना मर जाएगी, ज़ैनब मेरी बच्ची बेहोश हो गई है, ज़ैनब कोई मेरी सकीना को बचाए।
جو بیمار ہے شفا کاملہ سے، جميع مومنین مومنات کی جو حاجات و قضاء عدل شریعت کے نزدیک اجازت ہے، ہمارے لاکھوں دعاؤں کی ایک دعائیں ہمارے وارث کے درد ہو. اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی محافظ مقاعد وناصر مدلیل معینا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل بيته.